یہ ایک ہے علم کی دولت، یہ نگار نظر کی کتاب ہے، اور اس کے اندر بھی دیکھیں تو بہت خوبصورت کامکس ہیں. یہ جب میں پورا پڑھ لوں گی تو پھر میں اس کے بعد آپ لوگوں کو بتاؤں گی. مگر بچے جو ہیں وہ اس کلرفل سی کتاب سے بہت مزے مزے کی چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اور اس کی بیک پہ ایک آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے سورۃ الگ کی، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی ایک پھٹکی سے بنایا. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہیں تھا. تو علم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے. وہاں پر بچے یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی ایج میں، شہروں میں تو یہ کانسیپٹ نہیں ہے، مگر جب ہم آتے ہیں گاؤں دیہاتوں کی جانب تو وہاں پر بچوں کی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی جاتی. مہناز صاحب سے میں پوچھوں گی، آپ جن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں اس میں گاؤں یا دیہاتوں میں یا وہ شہر یا وہ علاقے جو ہماری سٹیز سے باہر ہیں، وہاں پر ایجوکیشن کو آپ کس طرح سے، جب آپ ایمرجنسی کی بات کرتی ہیں تو دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، میرا ادارہ جو ہے چلڈرنز گلوبل نیٹ ورک، ہم لوگ چائلڈ سینٹر، جو بھی آپ نے پہلے بات کی نا کہ بچوں کو کس طرح سے آپ انگیج کریں، چائلڈ سینٹر پہلے ہمارا جو ایک ایک طریقہ کار چل رہا ہے ٹیچنگ میں، وہ یہ ہے کہ ٹیچر سینٹرڈ ہوتا ہے. تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ریلیٹ کریں جو مٹیریلز دیکھ رہے ہیں، اور کھیل کھیل میں سیکھنا، یہ لرننگ تھرو پلے از ویری امپورٹنٹ نا. اور یہ کہ یہ ینگر ایجز کے لیے، اور یہ ہمارے بچے بھاگ بھی جاتے ہیں اسکول سے اسی وجہ سے. تو دیہاتوں کی بات میں کرتی ہوں کیونکہ میرا ادارہ جو ہے زیادہ تر ورکنگ ود گورنمنٹ اسکولز ان رورل ایریاز ود مارجنلائز کمیونٹیز، اینڈ ناٹ جسٹ کہ بچوں کے ساتھ بلکہ مدرس کے ساتھ بھی نا، انٹر جنریشنل ان کو لنک کرنے کے لیے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیہات کا بچہ مطلب دیکھیں ہمارا جو ایک مشن ہے ہمارے ادارے کا، اور جو ہماری ایک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ آل چلڈرن آر دا سیم، جو اپرچونٹی کے مطابق بچہ چلتا ہے. اچھا، آپ نے جو بات کی ہے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. جیسے ہماری ایجوکیشن سسٹم میں ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے، تفریق، تو اس پہ آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ دیکھیں، آپ نے پولیٹیکل بل کی بات کی، ہم دیکھتے ہیں کہ 2% بجٹ مختص کیا جاتا ہے، لیکن ہماری اپنی بھی تو بل نہیں ہے نا. ہمارے ارد گرد اتنے بچے جو روڈس پہ پھر رہے ہیں، ہم کبھی بھی ان کو تعلیم دینی چاہیے. سوچتے ہیں ہمارے گھروں میں جو ملازم بچے کام کر رہے ہیں ان کی طرف بھی ہم دیکھتے ہیں، اور جو ایسے بچے ہیں ان کے پیرنٹس کہتے ہیں پڑھ لکھ کے کیا کر لیں گے، اچھا نہیں 100 روپے روزانہ کا کما لاتے ہیں، 200 روپے لے آتے ہیں. ایون میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ ہے جو ہماری جو عمرہ کا طبقہ ہے ان کے بچے بھی پڑھتے نہیں ہیں. اتنی بکس کون پڑھے، چھوڑو، ہمیں صرف اگر پیسے ہیں ہمارے پاس تو ہم نے انجوائے کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ریلائزیشن کیسے لائی جائے بچوں میں؟ وہ تو ایک پریویلیج ہے نا کہ آپ کہیں ابھی اس وقت ہم ان بچوں کی بات کرتے ہیں. اگر پریویلیج بھی ہے، اگر ایک بچہ اگر امیر بھی ہے اور وہ نہیں پڑھ رہا تو وہ معاشرے میں بوجھ ہے. اگر ایک بچہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا، اگر وہ اماں ابا کے پیسوں پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، ان بچوں کو تو ایک طرف ایک بچوں کے پاس تو اپرچونیٹیز ہی نہیں ہے نا. ان کے ماں باپ ان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ انہوں نے پڑھنا ہے. تو ہم کیسے معاشرے کا یہ رویہ چینج کریں گے، وہ بچوں کو اس طرف لائیں کہ بچے پڑھیں اور ملک ترقی کریں. دیکھیے ہاں بالکل، جو آپ نے بھی بات کی، ایک طرف وہ اعلیٰ اسکولز ہیں جو پرائیویٹ ہیں، ایک طرف وہ ٹاٹ. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ اسکول جو ہوتے ہیں نا ہر ملک میں، مطلب کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پرائیویٹ اسکول نہ ہوں. اور پاکستان کے پرائیویٹ اسکولس کا میں آپ کو آج بڑا انٹرسٹنگ، آپ کے ویورس کو بھی یہ بات بڑی انٹرسٹنگ لگے گی کہ پرائیویٹ اسکولس جو ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایلیٹ پرائیویٹ اسکولس ہمارے سٹیز میں نظر آتے ہیں کہ وہی صرف پرائیویٹ اسکولس ہیں جن کی ہزاروں میں جاتی ہیں. اب کیونکہ ہمارے گورنمنٹ کے اسکول صحیح سے کام نہیں کر رہے، تو ہمارے رورل ایریاز میں لو انکم پرائیویٹ اسکولس جس کی فی
स्ट्रक्चर जो है ना केजी क्लास का 50 रुपए है, 5th ग्रेड तक जाते जाते 150 रुपए हो जाता है, और उनकी टीचर्स को हमारी गवर्नमेंट टीचर्स से कम तनख्वाह मिलती है। मगर क्योंकि पेरेंट्स इतने आवाजार हैं कि जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, मैं जनरलाइज कर रही हूँ, देखिए कुछ स्कूल का करते हैं, कुछ स्कूल नहीं करते, मगर ये कि जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, ही एंड शी इज नॉट लर्निंग वेल ना। इस तरह की स्टडीज हुई हैं कि बच्चा 3rd ग्रेड का बच्चा जो है वो ग्रेड 1 का टेस्ट नहीं पास कर सकता, कि स्कूल में पहले तो हम कह रहे थे कि स्कूल में भरो, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप जब बच्चा स्कूल में आता है तो ही और शी शुड बी लर्निंग वेल एज वेल। डिस्पैरिटी की जो बात हो रही है ना, वो देखिए उसी ने मारा है पाकिस्तान को, कि हमने सिर्फ हमारी सोच जो है ना वो नेशनहुड की तरफ नहीं चली। स्कूल ऐसे हैं कि जिसमें फैसिलिटीज बहुत अच्छी अवेलेबल हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, इक्विपमेंट है, ऑफिस ठीक है, इस तरह की चीजें। कुछ आपको स्कूल देखेंगे जिसमें ढंग से शायद लाइब्रेरी भी नहीं है, लाइब्रेरी इक्विपमेंट ही नहीं है, हाँ। फिर आप कुछ कर भी रहे होंगे तो आपको इक्विपमेंट ही नहीं नजर आएगा। उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए उसमें यही वाली बात है ना कि देखिए हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लेट्स जस्ट गेट द बुल बाय द हॉर्न ना। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं आपको ये कहती हूँ कि जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्कूल्स होते हैं, दे शुड बी अकाउंटेबल फॉर दो स्कूल्स। सिंपल सी बात है, इतने मसले मसाइल हैं इस वक्त स्कूल्स के साथ, कहीं बिजली म्यूनिसिपैलिटी का काम है कि वो करें, और हमें बजट ही नहीं मिलता। हमारे गए सियासतदान की हमारा काम है, फ्यूडल्स हैं, और मैं नाम नहीं लूंगी। जब उनको कहा गया कि आपके इलाके में हम स्कूल्स खोलेंगे, तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा भाई हमें माफी दो, क्यों हमारे पीछे पड़ेंगे, अगर ये पड़ गए तो ये तो फिर सर चढ़ के बोलेंगे आप बाराए मेहरबानी कहीं और तालीम ले जाएं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मत लाएं। और ये हकीकत है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं, डबल अपने बच्चे आला तालीमी मगरबी ममालिक में जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, जो अपनी हल्कों के बच्चे हैं वो तालीम पे हक इसलिए नहीं रख सकते कि अगर वो बाशऊर हो गए तो वो अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू कर सकेंगे। डबल स्टैंडर्ड है और साथ ही सिलेबस भी डबल है। मुझे याद है कि मैंने जब स्कूल में एडमिशन लिया था, 5 साल उस वक्त मेरी उम्र थी और मुझे नहीं पता था स्कूल क्या होता है। एक दिन मेरी अम्मा ने मेरी उंगली पकड़ी और जाके मेरा एडमिशन करवा दिया, और मुझे बड़ा खूबसूरत सा एक बस्ता मिल गया जिसमें चंद किताबें थी। अगले दिन से मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया